اکبر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج صبح خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج سبت کا دن ہمیں دیا ہے، اور خدا کا شکر ادا کریں۔ سب بیٹھ جائیں، ٹیک یور سیٹ۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا کے خادم پاسٹر عاشق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مناسب جانا کہ اپنے چرچ میں ویلکم کیا، تاکہ خدا کی خدمت جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اور سیمینار فرائیڈے والے دن عارف زار میں تھا، اور میں اور خدا کے خادم وہاں پر موجود تھے، اور اسی دوران پاسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے چرچ میں تشریف لائیں اور کلام کی خدمت کریں۔ سو میں ایک مرتبہ بہت شکر گزار ہوں خدا کے بندہ کا۔ اور جیسا کہ اس چرچ میں میرا فرسٹ ٹائم ہے، اور میرے عزیزو، خدا کی جہاں بھی کلیسیا ہو، چاہے وہ دوسرے علاقہ میں ہو یا جہاں پر بھی ہو، یہ عالمگیر ایک جماعت ہوتی ہے جو خدا کی صورت میں ہم کنیکشن میں رہتے ہیں، یونٹی میں رہتے ہیں، ڈیورسٹی میں رہتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، یونٹی، یگانگیت اور ڈیورسٹی یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپس میں ہم رابطے میں رہیں گے، اور پھر کلیسیائیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں۔ ایماندار جب ایک جماعت تھے، اور جب وہ دعا کرتے تھے، خدا کے حضور التجائے کرتے، تو خدا کام کرتا تھا۔ ہاللیلویا۔ سو آج کا میرا جو عنوان ہے، روح القدس کے پھل۔ کیا ہے؟ روح القدس کے پھل۔ میرے عزیزو، اگرچہ ایماندار کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے، چلتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں روح کے پھل فروٹ جو ہے یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے عزیزو، کیا آج روح کے پھل ہماری زندگی میں ہے؟ کیا خدا کے ساتھ ہم چلتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو روح کی نعمتیں جسے خادم کی پہچان ہوتی ہے، جس سے روح کی نعمتوں کے وسیلہ سے وہ موعظے کرتا ہے، غیر زبان کا ترجمہ کرتا ہے، علمیت کا کلام سناتا ہے، اس سے خادم جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ فلاں نعمت ہے جو خدا نے اس کو دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روح کے پھل یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ سو کلام مقدس میں سے میرے ساتھ دیکھیے مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 15واں باب، 1 آیت سے لے کے 17 آیت۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھاڑتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میرے عزیزو، یہاں پر انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے یہاں پر اپنے آپ کو باغبان کی صورت میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم کیا ہو؟ ڈالیاں ہو۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے۔ خداوند اس کی پروونگ کرتا ہے، اس کی کاٹ چھاڑ کرتا ہے کہ یہ کیا کرے؟ زیادہ پھل لائے۔ میرے عزیزو، خداوند جو ہے آج ہماری کاٹ چھاڑ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ زیادہ پھل لائیں۔ اب یہاں پر
لکھا ہے کہ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. ہم مسیح کی مانند جب بنیں گے، خدا باپ کے حکموں پر چلیں گے، پھر ہم کیا بنیں گے؟ پاک بنیں گے، اس کی مانند بن جائیں گے. اور لکھا تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی. میرے عزیزوں، خداوند میں ہم نے کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے. جو ڈالی خدا کے کلام کے مطابق قائم رہے گی، خوشخبری پر ایمان لائے گی، دعا کرے گی اور خدا کے ساتھ صحیح طور پر چلے گی، وہ شخص قائم رہ سکتا ہے. ویسے ہم قائم نہیں رہ سکتے. خوشخبری کے بغیر ہم قائم نہیں رہ سکتے. دعا کے بغیر ہم قائم نہیں رہ سکتے. قائم رہنے کے لیے، پھل لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں ٹھہرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے اور خوشخبری کے پیغام کی باتوں پر عمل کرنا ہے. پھر ہم قائم رہ سکتے ہیں، ادروائز ہم پھل نہیں لا سکتے. میرے عزیزوں، خداوند ہمیں کہتا ہے قائم رہنے کے لیے میرے تم حکموں پر چلو، میری خوشخبری پر ایمان لاؤ اور جو معجزے میں نے کیے ہیں اس پر ہم نے قائم رہنا ہے. اب 5 آیت میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں، ہم خداوند کی ڈالیاں ہیں. جو ڈالی اس میں قائم رہتی ہے وہ ہر وقت مقرر اور قائم رہتی ہے. ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے خداوند میں پوست رہنا ہے. جو ڈالی اس میں قائم رہتی ہے وہی پھل لا سکتی ہے. میرے عزیزوں، جب باغبان ایک پودے کی پروونگ کرتا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، تو اس میں غیر ذمہ دار جو مٹیریل ہوتا ہے، جس طرح کوئی کینکریاں، کوئی پتھر یا ایسی چیزیں، تو اس کی وہ کیا کرتا ہے؟ گوڈی کرتا ہے، تاکہ اس کا جو تھالا کھودوں تاکہ یہ زیادہ پھل لائے، اس کو پانی دوں. اس طرح خداوند ہماری بھی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، ہمیں پانی دیتا ہے، وقت سے خوراک دیتا ہے، خوشخبری کے پیغام کو دیتا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ زیادہ پھل لا سکیں. ہاللیلویا. میرے عزیزوں، قائم رہنے کے لیے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم خدا میں قائم رہیں گے، اس کے ساتھ وفادار رہیں گے، تو پھر خدا ہمیں برکت دے گا. 6 آیت میں لکھا ہے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرف پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ 12 شاگرد، جس میں 11 ڈسائپل جو شاگرد جو تھے وہ قائم رہے اور ایک شاگرد جو ہے وہ قائم نہ رہا. حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی. اس کو 12 شاگردوں کے اوپر ایک خزانچی کی سیٹ دی اور وہ غیر علاقے کا تھا، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ میں غیر علاقے کا ہوں اور یہ مجھے اس ٹیم میں حصہ بنا رہے ہیں. لیکن خدا نے اس کو خزانچی کی جب سیٹ دی اور اس کو کہا کہ تم غیر کے نہیں بلکہ ہمارے بھائی ہو، اور وہ اس مال میں سے کھاتا تھا. اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ اس نے مسیح کو پکڑوا دیا اور 30 سکوں کے بدلے اس کو بیچ دیا اور اپنے آپ کو پھانسی دی اور مر گیا. میرے عزیزوں، یہودا اسکریوتی جو تھا وہ قائم نہ رہ سکا، اور جو 11 شاگرد تھے وہ خدا کی ڈسائپلشپ میں خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک لے کر گئے اور پیغام سناتے رہے اور وہ قائم رہے اور ان کا پھل قائم رہا، اور ان کے وسیلہ سے دنیا نے نجات کا پیغام سن کر برکتیں حاصل کی، اور خدا نے ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزے کی. شاگردوں کے ہاتھ رکھنے سے بیمار
شفا پاتے تھے۔ میرے عزیزو، کیا آج یہودا اسکریوتی کی طرح جس طرح وہ قائم نہ رہ سکا، کیا اگر ہماری زندگی میں ایسی کمی کمزوری ہے تو اس کو ہم کیا کریں؟ دور کریں اور دوسرے شاگردوں کی مانند قائم رہیں، ان کا پھل قائم رہا۔ اسی طرح آپ نے بھی صحیح طور پر خدا کے ساتھ قائم رہنا تاکہ ہم کیا کریں؟ زیادہ پھل لائیں۔ شاگرد ٹھہرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے، عبادت کرنے کی ضرورت ہے، چرچ میں آنے کی ضرورت ہے، وقت سے پہلے اپنے سارے کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم مسیح کے شاگرد ٹھہریں گے۔ دانیل جو تھا وہ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کیا کرتا۔ کیا آج ہم گھٹنوں کے بل جھکتے ہیں؟ کیا آج ہم مسیح کے اچھے شاگرد ہیں کہ نہیں؟ میرے عزیزو، دانیل کی مانند جس طرح وہ دن میں 4 مرتبہ 3 مرتبہ خدا کے حضور دعا کرتا تھا، آج ہم بھی جس طرح دانیل خدا باپ کا شاگرد تھا، آج ہم بھی اس کے شاگرد ہیں، اچھے ڈسائپل ہیں۔ 8 آیت میں دیکھیں، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم رہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں نے تم کو حکم دیتا ہوں، اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہوں، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی اور وہ سب تم کو بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ آمین۔ ہم نے 1 آیت سے لے کے 17 آیات تک اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں میرے عزیزو جو لاسٹ ورسز میں نے پڑھی ہیں، اس میں ہمیں خدا کے حکم نظر آتے ہیں، وہ حکم جو خدا ہم سے توقع رکھتا ہے۔ ان 10 احکام کی طرف ہم غور کریں کہ خدا نے جو حکم ہمیں بتائے ہیں کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو، اس میں قائم رہو، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دوست کہا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا سے تمہیں چن لیا ہے، الگ کیا ہے، یعنی تم غیر اقوام سے چنے گئے ہو، الگ کیے گئے ہو، مقدس کیے گئے ہو۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایک حقیقی ایماندار، جو سچے، جو راست باز، جو دیانتدار، جو خدا کی تابعداری میں چلنے والے لوگ، اس طرح ہم نے بننا ہے، پھر ہماری زندگی میں خدا کے پھل لگیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ کی کتاب 22 باب 22 باب اس کی 2 آیت لکھا ہے، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر لعنت نہ ہوگی۔ میرے عزیزو، یہاں پر دریا کے وار پار زندگی کا درخت، زندگی کا درخت اگر ہم پیدائش میں سے دیکھیے اور آدم اور حوا کو ابتدا سے اور آخر تک
دیکھیں دونوں سائڈوں پہ آغاز پھل کے بارے میں ہو رہا ہے کہ ابتدا میں جب آدم اور حوا کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ جو باغ کے درمیان درخت ہے اس کو نہ کھانا، میرے حکم کو ماننا، لیکن انہوں نے اس پھل کو کھا لیا اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل گئی۔ پہلے ان کی روحانی آنکھیں تھیں اور جب وہ پھل کھا لیا تو وہ نیک و بد کی پہچان میں ہو گئے۔ انہوں نے پھل کھا کے خدا کے حکم کو نہ مانا۔ تو یہاں پر مکاشفہ میں ہمیں ملتا ہے کہ دریا کے بار بار زندگی کا درخت، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا۔ ایوری منتھ جو ہے اس میں فروٹ لگتے ہیں۔ ایوری منتھ ہماری زندگی کی جو موومنٹ ہے اس میں ہر منتھ خدا ہماری موومنٹ کو چینج کرتا ہے۔ ایوری منتھ خدا ہماری زندگی میں پھل لگاتا ہے۔ ہمارا پھل جو ہے وہ پکتا ہے اور ہر مہینے جو ہے وہ پکتا ہے، اور اس کے پتوں سے کیا ملتی ہے؟ قوموں کو شفا ملتی ہے۔ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہو یا کہیں ایسی جگہ پہ ہو تو میں بھی آپ کو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا آپ میں سے ہے۔ اکثر غیر اقوام ایسا آپ کو کہتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند میں اس بندے کے لیے، اس بندی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس کی مشکل کو کیا کر دور کر۔ میرے عزیزو خدا جو چاہتا ہے کہ ہمارے زندگی میں پھل لگے اور ہر مہینے ہمارا پھل جو ہے وہ پکتا ہے اور اس کے پتوں سے قوموں کو شفا ملتی ہے، اور پھر لعنت نہ ہوگی۔ نو مور کرسز، یعنی پھر لعنت نہیں ہوگی۔ پھر آگے لکھا خدا اور بلا کا تخت، یعنی آگے پھر برکتے ہی برکتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلے باب میں سے دیکھیں، 2 باب اس کی ہم 7 آیت، جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ میرے عزیزو خدا کے فردوس میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے، وہاں پر خدا ہمیں پھل کھانے کو دے گا۔ تو پھل کھانے کے لیے اپنے آپ کی پروونگ کریں، محنت کریں، دعا کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیپلی خدا کی شکر گزاری کریں، خوشخبری کے پیغام پر عمل کریں، تو پھر آپ کی زندگی میں جو ہے وہ پھل لگے گا۔ ایوری منتھ خدا ہمارے فروٹ کو جو ہے، ہماری خدمت کو جو ہے وہ بڑھائے گا۔ میرے عزیزوں خدا کے پاک کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے حزقیل کی کتاب، اس کا 47 باب، اس کی 7 آیت۔ حزقیل کی کتاب 47 باب، اس کی 7 آیت۔ یہاں پر لکھا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شرین کر دے گا، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شرین ہو گیا۔ پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے۔ میرے عزیزو یہاں پر خدا فرماتا ہے حزقیل نبی کی معرفت کہ خدا اس فروٹ کو جو ہے، جو آدم ذات نے جب دعا کی حزقیل نے، تو اس پانی میں کیا ہو گیا؟ شرین، یعنی اس کا فروٹ جو ہے وہ میڈیسن میں تبدیل ہو گیا۔ تو آپ کا جو فروٹ ہے یہ میڈیسن میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کے ہاتھ رکھنے سے لوگ برکت پا سکتے ہیں، یا ڈاکٹر کی جو میڈیسن ہے اس سے بھی شفا ملتی ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے، آپ کے ایمان کے وسیلہ سے خدا جو ہے
मेडिसिन का भी काम कर सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में जो क्या लगे, फल लगे। मत्ती 7 बाब में आप देखें तो वहाँ पर लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? अब यहाँ पर कलाम मुकद्दस में से हमें जिक्र मिलता है कि दरख्त और उसका फल, कि आप ऐसे खादमों को परख लेंगे उनके कामों से, उनके एटीट्यूड से, कि उनकी ज़िंदगी में आपको फल कोई नज़र आता है कि नहीं। तो यहाँ पर कलाम हमें बताता है कि उनके अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, यानी उनके फलों से, उनके किरदार से, उनके करैक्टर से आप उनके फलों से उनको पहचान लोगे। लिखा है उसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दरख्त और उसका फल जो है उसके बारे में हमें मिलता है कि अगर आप उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे, उनके एटीट्यूड से, रवैये से, सारी चीज़ों से आप उनको परख सकते हैं। ये तब होगा जब आपकी रूहानी आंखें जो हैं ये खुल जाएंगी और खुदा के साथ आप सही तौर पर चलेंगे, तो फिर आप उनके फलों से उनको तुम पहचान सकोगे। अगर हम पैदाइश में से देखिए 49 बाब, तो याकूब जो है वो प्रोफेटिकली अपने बेटे यूसुफ के बारे में क्या कहता है। पैदाइश की किताब उसका 49 बाब 22 आयत। याकूब अपने बेटे यूसुफ के बारे में क्या कहता है। 49 बाब 22 आयत। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादर के हाथ से कुव्वत पाई। हालेलुया। यहाँ पर प्रोफेटिकली याकूब जो है अपने बेटे यूसुफ के हक में बयान देता है कि यूसुफ जो है वो एक फलदार पौधा है। उसकी शाखें जो है वो दीवार पर फैल जाती हैं और तीरंदाज उस पर तीर चलाते हैं, हसद करते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा ने फिर भी उसको सरबुलंद किया। जब वो छोटे थे और उसके सियासत जो थी उसके घर ही से शुरू हो जाती है और उसको मिस्र में बेच दिया जाता है और गुलाम बना दिया जाता है, और फिर मिस्र में खुदा ने उसको दूसरे दर्जे का हाकम, बादशाह जो है वो बना दिया। और फिर खुदा ने वहाँ पर उसको 2 बेटे दिए। पहले का नाम मनस्सी, जिसका मतलब है भूल जाना, यानी वो मनस्सी का मतलब है भूल जाना, यानी वो अपना माजी जो था, जो उसकी आप बीती थी, उसको वो भूल गया। लेकिन फिर खुदा ने उसको एक और बेटा दिया। उसका क्या नाम है? अफ्राहीम। अफ्राहीम का मतलब है कि खुदा ने तुझे परदेसी मुल्क में बरकत दी। और फिर जब उस मुल्क में उसको बरकत दी और दूसरे दर्जे का हाकम, और फिर उसके भाई जो हैं, उसका बाप जो है, वो सब उसके हुज़ूर आते हैं और उसको सिजदा करते हैं और फिर उस मुल्क में वो रहते हैं। मेरे अजीज़ों, आज अगर आप फलदार पौधा बनना चाहते हैं यूसुफ की मानत, तो आपकी ज़िंदगी भी सताई जाएगी, आपको भी गिराया जाएगा, हसद किया जाएगा, लेकिन फिर भी
یوسف جو ہے وہ قائم رہا، وہ قید میں ڈالا گیا، اس پر الزامات لگائے گئے، پھر بھی وہ قائم رہا اور خدا کے ساتھ صحیح طور پر چلتا رہا، اور خدا نے اس کے دوسرے درجے کا حاکم بنایا مصر کے اندر۔ خدا آج آپ کو بھی حکمرانی دینا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ یوسف کی طرح قائم رہ سکتے ہیں، یوسف کی طرح ایک پھلدار پودا بننا چاہتے ہیں، پھر آپ کا پھل جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ، کردار میں پھل۔ ہمارے کردار میں، کریکٹر میں پھل خدا چاہتا ہے۔ اگر آپ یہ حوالہ دیکھیں غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط 5:22، وہاں پر روح کے پھلوں کا ذکر ہے، وہاں پر روح کے پھلوں کا ذکر ہے کہ روح کے پھل ہمارے اندر حلیمی، پرہیزگاری، فروتنی، نیکی، یہ روح کے پھل جو ہیں اگر ہمارے اندر ہوں گے تو پھر خدا کے روح کے پھل سے ہم لیس ہوں گے، اور پھر خدا جو ہے ہماری زندگی میں پھل لگائے گا۔ کیا آج ہماری زندگی کے جو کردار ہیں اس میں پھل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مجھ میں خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو ہم اپنے رویے کو تبدیل کریں تاکہ میری زندگی میں، ہمارے کردار میں پھل لگ جائیں۔ اور وہ پھل کون سے؟ کردار کا پھل۔ دوسرا پوائنٹ، روحیں جیتنے کا پھل۔ اگر آپ فلپیوں 4 اس کی 17ویں آیت میں دیکھیں تو پولس رسول ہمیں لکھتا ہے، فلپیوں 4:17 آیت، روحیں جیتنے کا پھل۔ یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراحت سے ہے تمہاری بیچی ہوئی چیزیں۔ اب پولس رسول جو ہے فلپی جو روما شہر کا علاقہ ہے وہاں پر خوشخبری کو، پیغام کو سنا رہا ہے، اور وہاں پر ہمیں کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا حساب ہے کہ جو خدا نے مجھے دیا ہے، جس سے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی ساری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کی، ان کو برکت دی۔ اور یہ جو خط جو ہے فلپی کی، جب کلیسیا کو پولس رسول یہ خط لکھ رہا تھا قید کے اندر، اور زار رو کر وہاں پر ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ اس کلیسیا میں خدا کا پھل لگ جائے، اس کا حساب جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ سب سے زیادہ امیر کلیسیا جو تھی یہ فلپی کی کلیسیا ہے، کیونکہ روما شہر کے ساتھ ہی تھی۔ وہاں پر بڑے بڑے نامور تاجر لوگ تھے، اور وہاں پر اس کی سپورٹ کرتے تھے، لکھنے کا، اس کو اس کی ملاقات کرتے تھے، اور اس کو روپیہ پیسہ دیتے تھے، اور وہ اپنے خطوط کو لکھتا تھا اور مختلف کلیسیاؤں میں بھیجتا تھا۔ تیسری بات، حمد و ستائش کا پھل۔ عبرانیوں 13 اس کی 15ویں آیت میں، وہاں پر ایسی قربانی جو ہم اپنی حمد و ثنا سے، چڑھاوا جو خدا کے حضور چڑھاتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے خدا کا شکر کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ پھل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں، کلام ٹائم جاؤں گے، بس کلام سنیں گے تو چلے جاؤں گے۔ لیکن میرے عزیزو، حمد و ستائش کا پھل جو ہے، یہ چڑھاوا جو ہے، یہ خدا کے حضور جب آپ چڑھائیں گے تو پھر آپ کو یہ پھل ملے، پھر آپ کو برکت ملے۔ تو ہر وقت جب چرچ کا ٹائم جو رکھا گیا ہے، جب ہم وقت پر آئیں گے تو اس میں اپنا چڑھاوا، جو حمد و ثنا کی قربانی جب اپنے خدا کے حضور چڑھائیں گے تو پھر ہماری زندگی میں پھل لگے گا۔ ہاللیلویہ۔ پاکیزگی کا پھل، رومیوں 6:22 آیت میں، یہاں پر دیکھیے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط 6:22 آیت۔
مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، پاکیزگی میں خدا کی مانند کوئی نہیں ہے۔ خدا پاکیزہ ہے، مقدس ہے، اس کی بارگاہ اقدس میں ہم موجود ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے، ہر قسم کے گناہ سے دور کریں گے، غلامی سے نکل کر آزادی میں آ جائیں گے، تو پھر ہم خدا کے پاکیزگی کی مانند خدا کے پھل کے برابر ٹھہر سکتے ہیں۔ اس کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، ہمارا جو آئی کانٹیکٹ ہے، اس میں ہماری پاکیزگی ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنے دل سے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے کسی غلط نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے اندر پاکیزگی بالکل نہیں۔ تو اس میں خدا باطنی طور پر ہمیں چاہتا ہے کہ پاکیزہ بن جائیں، میری مانند بن جائیں، پھر آپ پاک ہو سکتے ہیں، ادروائز آپ پاک نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا پھل ہے، پاکیزگی کا پھل۔ ہاللیلویا۔ پانچواں پوائنٹ، دینے کا پھل۔ آج دینے کا پھل، کہ جب ہم خوشی سے افراد دلی کے ساتھ ہم خدا کے حضور اپنے ہدیہ جات کو خدا کے سامنے دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دینے کا پھل۔ ادروائز ہمارا دل نہیں کرتا کہ خدا کی خدمت کے لیے ہم کچھ دیں، روپیہ پیسہ، اپنا 10% یا یہ چیز۔ تو اس کے لیے خدا کیا کہتا ہے؟ دینے کا پھل، جس میں ہمارے اندر ایک اتنی طاقت ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے کہ ہم افراد دلی کے ساتھ خدا کے حضور اپنے ہدیہ جات کو پیش کر سکیں۔ اس سے پہلے ابتدائی کلیسیا جو تھی، ان کا دینے کا رواج کتنا عمدہ تھا کہ شبیر جو تھے وہ ایک جماعت ہوتے تھے، اور وہاں پر جو کلیسیائیں تھیں وہ اپنے زمینیں، جائیداد، اپنی چیزیں بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھتے تھے، اور انہی سے وہ کیا کرتے تھے؟ بشارتی خدمت کرتے تھے۔ تو یہ دینے کا پھل جو ہے، یہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ ایک ہمیں اعمال کی کتاب میں حنانیہ اور سفیرہ کی مثال ملتی ہے کہ جب انہوں نے ایک زمین بیچی اور پھر پطرس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے کی بیچ دی۔ اس نے کہا کہ تو نے خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے، تو اسی دم اس کا دم نکل جاتا اور وہ مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی بیوی آ جاتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کیا تو نے اتنے ہی کو بیچی؟ حنانیہ اور سفیرہ کی مثال میں دے رہا ہوں۔ تو اس نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ہم نے اتنے کی بیچی، وہ بھی اسی دم جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب آپ ایک نیت کر لیں کہ میں خدا کے حضور یہ چیز دینا چاہتا ہوں، چرچ میں دینا چاہتا ہوں، یا خدا کے خادم کو دینا چاہتا ہوں، تو اس میں ہمارے اندر دینے کی طاقت ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے خدا کے ساتھ چلنا ہے اور خداوند کے ساتھ ہر روز بڑھتے چلے جانا ہے، تو آپ کو دینے کی صلاحیت میں پھر خدا دیکھیں آسمان کے دریچے کھول کر آپ کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا، یہاں تک کہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہ ہو، اور خوشی سے دینے والے کو خدا کیا کرتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دینے کا پھل۔ میں نے 5 پوائنٹ کا ذکر کیا ہے: کردار میں پھل، روح جیتنے کا پھل، حمد و ستائش کا پھل، پاکیزگی کا پھل اور دینے کا پھل۔ میرے عزیزو، آج ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے کیا سیکھا ہے؟ روح کے پھلوں کے بارے میں، کہ روح کے پھل جو ہیں خدا اس طرح ہماری زندگی میں چاہتا ہے، اور روح کی نعمتیں بھی ہونی چاہیے، غیر زبانیں بھی بولنا چاہیے، معجزے بھی کرنی چاہیے، شفائیں بھی دینا چاہیے، علمیت کا کلام بھی آنا چاہیے، زبانوں کا ترجمہ کرنا بھی آنا چاہیے۔ لیکن اس سے خادم کی پہچان ہوتی ہے، خادم کا بڑا کھڑکا بڑکا ہوتا ہے،
ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਦਰੂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ बस कोई गल नहीं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर रूह के फलों का भी उतनी ही अहमियत है। ये दोनों चीज़ें एक ही सोते से हैं, दोनों चीज़ें एक ही सोते से आती हैं। तो रूह के फल भी बड़ी मायने रखते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में रूह के फल होंगे तो देखें हमारी ज़िंदगी बाबरकत होगी और खुदा खुश होगा और फिर लोग जानेंगे कि ये खुदा के लोग हैं। हालेलुया। सो खुदावन इस कलाम पर हमें अमल करने की तौफीक दे। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।